بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مشکوٰۃ المصابیح میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ حدیث پاک جو پڑھنے جا رہے ہیں وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ روایت ہے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے کہ میں نے عرض کی، یہ کہتے ہیں عبداللہ ثقفی کہتے ہیں قل تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں آپ کے بعد اس کے متعلق کسی سے نہ پوچھوں۔ دوسری روایت میں ہے وفی روایت غیرک، کہ آپ کی سوا، قل فرمایا آمنت باللہ، کہو کہ میں ایمان لایا، آمنت میں ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر قائم رہو۔ جی آمنت جو ہے نا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آمنتو، آمنا آمنا آمنو باب افعال سے محموز الفا، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں محموز کی، اگر یہ حمزہ فا کلمے میں آئے تو محموز الفا جیسے امارا، اور یہی حمزہ عین کلمے میں آئے تو محموز العین جیسے سعلا، اگر یہی حمزہ لام کلمے میں آئے تو محموز اللام کہتے ہیں جیسے قارا۔ تو آمنتو صیغہ واحد متکلم کا ہے، اور اس کے اندر یہ تو ضمیر جو ہے بارز ہے، اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع کے آپ دیکھیں تو 14 صیغے ہیں صرف کبیر کے، جیسے دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، یہ 14 صیغے ہیں۔ ان میں فاعل پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، 2 صیغے، صیغہ واحد مذکر غائب آمنا، یا صیغہ واحد مؤنث غائب آمنت، ان میں فاعل کبھی اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں ہمیشہ فاعل جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہوگا، جیسے آمنتو میں، آمنتو کے اندر فعل با فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول نہیں ڈھونڈنا آپ کو، کیونکہ فاعل اس کے ساتھ، اس میں آپ نے فاعل کو نہیں ڈھونڈنا، مفعول کو ڈھونڈیں گے اگر متعدی ہوگا، اور اگر لازم ہوگا تو پھر فعل فاعل سے جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آیا جناب قالا، یا اس سے پہلے چلے آیا سفیانہ۔ جی سفیان یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف جس میں اسباب اتصال میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے، اور غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتا۔ اسباب اتصال عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ، جمع، اجماع، ترکیب، الف نون زائدتان وزن فعل، تو یہاں پہ الف نون زائدتان آیا اور علمیت ہے، تو 2 سبب پائے جا رہے ہیں، غیر منصرف ہے۔ ہم نے پڑھا سفیان نہ پڑھا، جی ہاں، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کسرہ کی جگہ نصب آتا ہے، فتح آتا ہے، سفیانہ۔ آگے قال ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ قالا آپ اس کی ماضی کے پڑھیں، صیغے 14 صیغے پڑھیں، قالا قالا قالو تینوں غائب کیے ہیں مذکر کے، قالت قالتا قلنا تینوں مونث غائب کیے ہیں، قلتا قلتما قلتم مخاطب 3 صیغے مخاطب کے ہیں،
قلتی، قلتما، قلتنا مخاطب مونس کے ہیں، قلتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، قلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کے آگے آیا قل، یہ بھی قال یقول سے قل امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ قل. آگے ہے اسلم یسلم اسلام، باب فعال کا مصدر ہے. آگے اسألو، جی ہاں یہ محموز العین ہے، اس کے عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. مطلب یہ کہ میں سوال نہ کروں اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احدن کسی ایک سے، بعد کا آپ کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کچھ صرفی بحث کی ہے اور مزید آنے والی ویڈیو میں آپ سنتے رہیں. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ہیں سفیان بن عبداللہ ثقفی، آپ کا نام سفیان بن عبداللہ بن ربیع ہے، کنیت ابو عمر، قبیلہ بنی ثقیف سے ہیں، اہل طائف میں سے ہیں، زمانہ فاروقی میں طائف کے حاکم رہے. کل 5 حدیثیں آپ سے مروی ہیں. بڑے متقی عابد ہیں. اللہ پر ایمان لانے سے مراد عقائد اسلامیہ ماننا ہے، لہذا اس میں توحید، رسالت، حشر نشر، ملائکہ، جنت، دوزخ سب پر ایمان لانا داخل ہے. جیسے کسی کو اپنا باپ مان کر اس کے سارے اہل قرابت کو اپنا عزیز ماننا پڑتا ہے کہ اس کا باپ ہمارا دادا، اس کی اولاد ہماری بھائی بہن، اس کے بھائی ہمارے چچا تایا. اور استقامت سے مراد سارے اعمال اسلامیہ پر سختی پابندی سے عمل کرنا ہے. لہذا یہ حدیث ایمان و تقوی کی جامع ہے اور اس پر عامل یقیناً جنتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کلمات جامع میں سے ہے. ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع کلمات فرمائے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. تو اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.